بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کیا ہے؟ یہ قسمت جسے ہم بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت بہت اچھی تھی، ایسا ہو گیا۔ یہ کچھ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت بہت خراب تھی، قسمت خراب نہ ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ تقدیر کسے کہتے ہیں اور کیا ہے؟ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے جو بری یا بھلی پیدا فرمایا ہے تو اس میں کیا کیا لکھا رہتا ہے؟ کیا چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، کسی کا گھر جلانا، قتل کرنا، کسی سے محبت وغیرہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے؟ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ یعنی جو قسمت میں نہیں لکھی ہے وہ کوشش کرنے پر مل سکتی ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی کیوں اللہ اچھی اور بری تقدیر بنا دیتا ہے جبکہ وہ اچھی اور بری باتیں پہچاننے کی عقل نہیں رکھتا؟ یہ اتنے سوالات انسان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور آئے دن لوگوں کی زبان سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے اور اس کے متعلق کچھ تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے علم ازلی کی وجہ سے ازلی کے موافق ہر بھلائی اور برائی کو مقدر فرما دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کا جو علم ازلی ہے، ہمیشہ سے علم اس کے پاس ہے، اس علم کی روشنی میں اللہ نے ہر چیز کو پہلے ہی لکھ دیا ہے، چاہے وہ اچھائی ہو یا بھلائی ہو یا برائی ہو، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ انسان کو جو کچھ نفع نقصان پہنچنے والا ہے اور جو کچھ اچھائی برائی کرنے والا تھا، سب کچھ اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسا لکھ دیا گیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ رب العزت نے اپنے علم کے موافق لکھ دیا ہے۔ چوری کرنا، زنا کرنا وغیرہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو چاہے کرے۔ اچھائی کرے گا تو اس کا صلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ملے گا اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے، اور برائی کرے گا تو اس کی سزا انسان کو ملنے والی ہے۔ تو یہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اس فعل کے کرنے کی قدرت من جانب اللہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، اسی لیے اس فعل پر انسان سے مؤاخذہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ مختار کل ہے، یعنی ہر چیز کا مالک بھی نہیں اور ہر چیز سے عاجز اور مجبور بھی نہیں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں: مبرم حقیقی اور معلق محض اور معلق شبیہ مبرم۔ معلق یہ وہ ہے کہ جو اولیاء کرام کی دعاؤں سے یا نیک کام کرنے کی وجہ سے بدل جاتی ہے، اور تقدیر مبرم جو ہے یہ کسی کی دعا سے نہیں بدلتی بلکہ حقیقت میں جو ہونا ہے وہ تقدیر مبرم ہے۔ اور تقدیر شبیہ مبرم جو ہے یہ اللہ کے بہت خاص بندوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ تو تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو یہ ذکر و اذکار دعاؤں سے، بزرگوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے تقدیر معلق۔ اب جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے، ان الدعاء یرد القضاء، کہ دعا جو ہے یہ قضا کو ٹال دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد جو کچھ نیکی و بدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ازل سے ہی جو ہے اپنے علم سے، بہت پہلے ازل ہی میں اپنے علم سے وہ سب کچھ لکھ چکا ہے۔ تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اس لیے اس میں زیادہ غور و فکر اور چھیڑ چھاڑ اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایمان رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مجبور نہیں بنایا کہ ہم مجبور ہوں گناہ کرنے کے لیے، یہ چوری کرنے کے لیے، یا جو ہے کسی غلط کام کرنے کے لیے مجبور ہوں، ایسا نہیں۔ اللہ نے پورا اختیار دیا ہے کہ انسان جو چاہے کرے، اور نہ مختار کل ہے کہ اللہ نے ہر چیز
کا اختیار ہمیں نہیں دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرما گئے، تو اوروں کی کیا حقیقت؟ تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے، یعنی جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اس امت کا مجوس ہے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اور جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔